بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو قسم کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں۔ ایک قسم کی جڑی بوٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کے استعمال سے آپ کو آہستہ آہستہ صحت کے فوائد ملتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی جڑی بوٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کو استعمال کرنے سے یا تو فوری طور پر یا بہت تیزی سے آپ کو اس کے فوائد نظر آنے لگ جاتے ہیں، جیسا کہ کلونجی اور میتھی دانہ۔ آپ کو میتھی دانہ کے فوائد بتانے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو میتھی دانے کا صحیح استعمال بتائیں گے، لیکن ساتھ آپ کو وہ غلطی بھی بتائیں گے جس کو بہت سارے لوگ میتھی دانے کو استعمال کرتے وقت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ میتھی دانے سے بھرپور فوائد حاصل نہیں کر پاتے۔ ناظرین، تھکاوٹ اور سستی کا خاتمہ۔ آج کل ہر دوسرا شخص اس مسئلے سے پریشان ہے۔ جسے دیکھیں وہ یہ شکایت کرتا نظر آتا ہے کہ اس پر سستی چھائی رہتی ہے، یا وہ تھوڑا بہت کام کرنے کے بعد تھک جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا حل میتھی دانے میں چھپا ہے۔ اگر آپ نہار منہ میتھی دانے کا استعمال کرتے رہیں تو 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے جو دن بھر آپ سستی کا شکار رہتے تھے اور تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جایا کرتے تھے، لیکن میتھی دانے کے کچھ ہی دنوں کے استعمال سے آپ کا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا۔ آپ پورا دن انرجیٹک رہیں گے، ایکٹیو رہیں گے، سستی اور تھکاوٹ آپ کے پاس تک نہ پھٹکے گی۔ موٹاپے سے نجات۔ ناظرین، موٹاپا ایک ایسا مرض ہے جو نہ صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی اور شخصیت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے بلکہ آپ کی صحت کے لیے بھی تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ موٹاپے کا شکار ہو جائیں تو وزن کم کرنا بے حد مشکل کام رہتا ہے، لیکن اس مسئلے کا حل بھی میتھی دانے میں چھپا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ میتھی دانے سے وزن کم کرنے کے لیے آپ نے نہار منہ میتھی دانے کا استعمال کرنا ہے۔ 1 گلاس نیم گرم پانی لیں اور اس میں آدھا چمچ میتھی دانہ کو ڈال کر رات بھر بھیگنے دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میتھی دانہ کو چمچ کی مدد سے نکالنا ہے اور چبا چبا کر کھانا ہے۔ اس کے بعد جس پانی میں آپ نے دانوں کو بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے۔ انشاءاللہ یہ نسخہ بہت زبردست ہے وزن کم کرنے کے لیے، اور خاص کر پیٹ پر جو چربی ہوتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ صاف اور پر رونق سکن ہر کوئی چاہتا ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے اس کی سکن تمام تر مسائل سے پاک ہو اور پر رونق لگے۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو یہ میتھی دانہ آپ کے لیے کر سکتا ہے۔ میتھی دانہ کا استعمال آپ کے خون کو فاضل مادوں سے پاک کرتا ہے، آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور آپ کی جلد کے نیچے موجود فاضل مادوں کا بھی خاتمہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر جو مختلف مسائل آتے رہتے ہیں جیسے کہ دانے، کیل، مہاسے وغیرہ، یہ مسائل نہیں آئیں گے اور آپ کی سکن بالکل صاف رہے گی۔ روکھے سوکھے اور بے جان بالوں سے نجات ہر کوئی چاہتا ہے، اس کے بال گھنے ہوں، جاندار ہوں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں تو میتھی دانے کا استعمال آج سے ہی شروع کر دیں۔ میتھی دانہ نہ صرف ان وٹامنز اور منرلز سے بھرپور ہوتا ہے جن کی آپ کے بالوں کو ضرورت ہوتی ہے، بلکہ میتھی دانہ میں ایسے کمپاؤنڈ بھی پائے جاتے ہیں جو آپ کی بالوں کی گروتھ کے لیے بے حد مفید رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ گھنے، لمبے اور شاندار جاندار بال چاہتے ہیں تو آج سے ہی میتھی دانہ کا استعمال شروع کر دیں۔ ناظرین کرام، دل کے دورے اور دیگر دل کے امراض سے بچاؤ۔ ایک اچھی اور صحت مند زندگی جینے کے لیے آپ کو ایک صحت مند دل کی ضرورت پڑتی ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کے جسم میں موجود بیڈ کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتا ہے۔ بیڈ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک کی کچھ بڑی وجوہات میں موجود ہے۔ اس طرح خون میں موجود ٹرائی گلیسرائڈ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں جو آپ کے خون میں موجود ہوتے ہیں۔ اگر ٹرائی گلیسرائڈز کا لیول بڑھ جائے تو ہارٹ اٹیک آنے کے خطرات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح میتھی دانے کا استعمال آپ کی شریانوں کی بلاکیج کو دور کرتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کے دل کی صحت کو برقرار رکھتا ہے، نہ صرف آپ کو ہارٹ اٹیک بلکہ دل کے دوسرے امراض سے بھی بچاتا ہے۔ اکثر لوگوں کے سینے میں جلن کا مسئلہ رہتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو اس مسئلے سے بھی نجات دلانے کے لیے بے حد مفید رہتا ہے۔
میتھی دانے کا استعمال خواتین کے لیے بے حد مفید رہتا ہے، ہارمونل امبیلنس کا خاتمہ کرتا ہے۔ اس طرح PCOS کے مرض میں بھی اگر میتھی دانے کا استعمال کیا جائے تو بے حد مفید رہتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال آپ کو مختلف قسم کی موسمی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میتھی دانے میں طاقتور اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ میتھی دانے کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو مختلف جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ جب موسم تبدیل ہو رہا ہو، یعنی گرمیوں سے سردیاں آ رہی ہوں یا سردیوں سے گرمیاں آ رہی ہوں، تو ایسے میں موسم میں آپ میتھی دانے کا استعمال لازمی کیا کریں۔ انشاءاللہ مختلف قسم کی جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں وہ آپ پر حملہ آور نہیں ہو پائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کو نزلہ زکام یا فلو کا مسئلہ ہے تو ان تمام مسائل کے لیے بھی میتھی دانے کا استعمال کیا کریں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے سینے میں بلغم جمی رہتی ہے، ویسے یہ مسئلہ پورا سال رہتا ہے، تو وہ لوگ بھی میتھی دانے کا استعمال شروع کر دیں۔ انشاءاللہ سینے میں جمی ہوئی بلغم پگھلنا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جسم سے خارج ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی غلط عادتوں کی وجہ سے اکثر لوگوں کی بد ہضمی کا شکار رہتے ہیں۔ اگر آپ بھی بد ہضمی کے مسئلے سے پریشان ہیں، آپ کو گیس رہتی ہے یا کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، تو یہاں بھی میتھی دانہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال بد ہضمی کا خاتمہ کرتا ہے اور معدے میں موجود فاضل اور زہریلے مادوں کو آپ کے معدے سے نکال کر باہر کرتا ہے۔ ذیابیطیز یعنی شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال لازمی کریں۔ اگر شوگر کے مریض میتھی دانے کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بے حد مفید رہتا ہے۔ شوگر کے مریضوں کی انسولین کی فنکشنلٹی کو امپروو کرتا ہے۔ میتھی دانے کا استعمال اسی طرح آپ کو مختلف مسائل سے بھی محفوظ رکھے گا۔ میتھی دانہ آئرن سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جن میں خون کی کمی ہے یا جن کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان میں آئرن کی کمی پائی جاتی ہے تو وہ میتھی دانے کا استعمال لازمی کریں۔ اگر مسلسل 15 دن میتھی دانے کا استعمال کیا جائے تو انشاءاللہ خون کی کمی دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میتھی دانے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ نہ صرف جسم میں خون پیدا کرے گا بلکہ خون میں موجود فاضل اور زہریلے مادوں کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ میتھی دانے میں زبردست پین کلر خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں۔ اگر جسم میں چھوٹے موٹے درد رہتے ہیں تو ان دردوں کے خاتمے کے لیے بھی آپ میتھی دانے کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، جسم کے کسی حصے کا درد دور کرنے کے لیے میتھی دانے کو پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگایا بھی جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہی رہتا ہے کہ میتھی دانے کو کھایا جائے، نہ کہ پیسٹ بنا کر اس متاثرہ حصے پر لگایا جائے۔ لیکن اگر آپ نے اس متاثرہ حصے پر میتھی دانے کا پیسٹ اپلائی بھی کرنا ہے تو ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ وہ ایسا حصہ ہونا چاہیے جہاں زخم نہ ہو۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، زخم کے اوپر میتھی دانے کا پیسٹ اپلائی کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے اس زخم کو مزید خراب کر دے گا۔ میتھی دانے کا پیسٹ آپ نے اس جسم کے اس حصے پر لگانا ہے جہاں زخم موجود نہ ہو۔ زخم پر میتھی دانے کا پیسٹ کبھی بھی اپلائی نہیں کیا جاتا۔ اب ہم آپ کو میتھی دانے کے استعمال کے 3 طریقے بتائیں گے۔ ناظرین، میتھی دانے کے استعمال کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے، اس میں آپ نے آدھا چمچ میتھی دانے کو بھگو دینا ہے اور پوری رات بھیگے رہنے دینا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے چمچ کی مدد سے گلاس میں سے میتھی دانہ نکالنا ہے اور اچھی طرح چبا چبا کر اس کو کھانا ہے، اور جس پانی میں آپ نے بھگویا تھا اس پانی کو بھی پی لینا ہے۔ میتھی دانے کے استعمال کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 1 گلاس پانی لیں، اس میں آدھا چمچ میتھی دانے کو ڈال کر پوری رات کے لیے بھیگا رہنے دیں۔ صبح اٹھنے کے بعد آپ نے میتھی دانے کو نکالنا ہے اور اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے، اس کو اچھی طرح پیسٹ بنا لینا ہے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ میتھی دانے کو چبانا پسند نہیں کرتے، ان کو ذائقہ پسند نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جن کو میتھی دانے کو چبانا اچھا نہیں لگتا وہ پیسٹ بنا کر پانی سے نگل لیں۔ لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ جو میتھی دانے والا پانی ہے وہ آپ نے پینا ہے۔ اگر میتھی دانے کا پانی ضائع کر دیں گے تو جو میتھی دانے کی غذائیت ہے اس سے محروم رہ جائیں گے۔ میتھی دانے کے استعمال کا تیسرا طریقہ یہ ہے
کہ آپ نے 10 سے 15 دانے میتھی دانے کے رات کو نیم گرم پانی میں بھگو دینے ہیں۔ صبح اٹھنے کے بعد 10 سے 15 دانے جو میتھی دانے کے ہیں وہ لینے ہیں، اس میں 10 سے 12 دانے کلونجی کے شامل کرنے ہیں اور 1 چمچ شہد میں مکس کر کے آپ نے اس کو کھا لینا ہے۔ یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بہترین رہتا ہے، اس سے آپ کو میتھی دانے کے تمام فوائد ملتے ہیں، کلونجی کے تمام فوائد ملتے ہیں، شہد کے بھی فوائد ملتے ہیں اور یہ بے حد مفید ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ میتھی دانے کے استعمال میں اکثر لوگ ایک غلطی کرتے ہیں اور اس غلطی کی وجہ سے آپ کو میتھی دانے کے بھرپور فوائد حاصل نہیں ہو پاتے۔ پہلی غلطی یہ کرتے ہیں کہ میتھی دانے کو آپ لیتے ہیں اور بنا بھگوئے کھانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بے انتہا غلط ہے۔ اگر آپ میتھی دانے کو بنا بھگوئے چبا کر بھی کھاتے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ میتھی دانہ آپ کے اندر جا کے پھول جائے گا اور آپ کو فائدے کی بجائے مزید نقصان ہوگا۔ نہ تو میتھی دانے کو بنا بھگوئے کھائیں اور نہ ہی پانی کے ساتھ ویسے نگلیں۔ دوسری غلطی جو لوگ میتھی دانے کے استعمال میں کرتے ہیں کہ میتھی دانے کو بھگو کر کھا لیتے ہیں لیکن جس پانی میں بھگوتے ہیں اس پانی کو پھینک دیتے ہیں۔ اگر آپ یہ طرز عمل بھی کرتے ہیں تو میتھی دانے کی جو زیادہ تر نیوٹریشن ہے، غذائیت ہے، آپ اس کو بگا دیتے ہیں۔ اس لیے نہ صرف میتھی دانے کو چبا کر کھائیں بلکہ جس پانی میں بھگویا ہے اس پانی کو لازمی استعمال کریں۔ میتھی دانے کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے، اس لیے ایسے تمام افراد جن کو ہائی بلڈ پریشر رہتا ہے وہ دانے کے استعمال سے پرہیز کریں۔ اور ایک آپ نے چیز یاد رکھنی ہے کہ روزانہ آپ نے میتھی دانے کا استعمال نہیں کرنا، ہفتے میں 1 یا 2 دن لازمی چھوڑنے ہیں۔ 1-2 دن ناغہ کر کے ہفتے میں آپ میتھی دانے کا استعمال کریں تو آپ کو زیادہ بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ حاملہ خواتین میتھی دانے کا ہرگز استعمال نہ کریں۔ حاملہ خواتین کے لیے میتھی دانے کا استعمال نقصان دہ ہے۔ ناظرین، فریج ایک بہترین اور کارآمد چیز ہے۔ آج کل کے جدید زمانے میں ہم فریج کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ فریج میں آپ کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ رکھ دیتے ہیں اور فریج میں رکھنے کے بعد کھانے پینے کی چیزوں کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور ہم لمبے عرصے تک ان کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنی چاہیے۔ فریج میں رکھنے کے بعد یا تو وہ چیزیں غذائیت کھو بیٹھتی ہیں یا صحت کے لیے بے حد مضر بن جاتی ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی چیز جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کہ کبھی بھی فریج میں رکھ کر دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے چاول۔ اکثر کیا ہوتا ہے، ہم رات کو بچے ہوئے چاولوں کو فریج میں رکھ دیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ان کو استعمال کر لیتے ہیں۔ ناظرین، ایک چیز یاد رکھیے گا، آپ صبح اٹھ کر چاول استعمال نہیں کر رہے بلکہ زہر استعمال کر رہے ہیں۔ یقین مانیں، جب رات کو آپ چاول فریج میں رکھ دیتے ہیں، فریج میں رکھنے کے بعد رات کے چاولوں میں، کیونکہ ٹیمپریچر فریج میں ٹھنڈا ہوتا ہے، ایک کیمیکل ری ایکشن شروع ہو جاتا ہے جس کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چاولوں میں ایسے کیمیکلز بنتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بے حد نقصان دہ ہیں۔ اس لیے اگر آپ بھی رات کے بچے ہوئے چاولوں کو فریج میں رکھنے کے بعد صحیح استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیں آپ اپنی صحت اور زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ دوسری چیز جو کبھی فریج میں نہیں رکھنی وہ ہے بریڈ یعنی ڈبل روٹی۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ بازار سے ڈبل روٹی لاتے ہیں اور اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں۔ فریج میں رکھنے کے بعد پہلی چیز تو یہ کہ ڈبل روٹی ڈرائی ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو نکالیں گے تو اس کا جتنا موئسچر ہوگا وہ فریج میں جانے کے بعد ختم ہو جائے گا اور ڈبل روٹی ڈرائی آپ کو ملے گی جو کہ کھانے میں بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے، فریج میں جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ڈبل روٹی کے اندر سے جو موئسچر نکلتا ہے اس میں جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر آپ فریج صاف نہیں کرتے تو وہ اس ڈبل روٹی میں منتقل ہو جاتے ہیں جو ڈبل روٹی کو زہر بنا دیتے ہیں۔ اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ڈبل روٹی جب بھی آپ لائیں آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھیں۔ اس دن صرف ڈبل روٹی کا موئسچر باقی رہے گا، ڈبل روٹی نرم رہے گی اور ڈبل روٹی زہریلی ہونے سے بھی بچ جائے گی۔
تیسری چیز جو آپ کو کبھی فریج میں نہیں رکھنی چاہیے، جڑی بوٹیاں۔ دھنیا ایک جڑی بوٹی ہے جو عام گھر میں استعمال ہوتا ہے۔ دھنیا کو کبھی بھی آپ فریج میں رکھ کے استعمال نہ کریں۔ فریج میں رکھنے سے دھنیا کی جو غذائیت ہے، وہ جو اس کی افادیت ہوتی ہے آپ کی صحت کے لیے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا دھنیا جب آپ کھانے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو اس دھنیے میں جو ٹھنڈک ملنی تھی، جو افادیت ملنی تھی، وہ نہیں ملتی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے دھنیا جب بھی لائیں روم ٹیمپریچر پہ رکھیں۔ اسی طرح جب بھی کوئی اور جڑی بوٹی لائیں تو اسے کبھی بھی فریج میں سٹور نہ کریں۔ اس کے بعد جو چیز ہے لہسن ادرک، اکثر ہماری خواتین یہ کرتی ہیں، یا تو بہت سارا لہسن ادرک چھیل لیتی ہیں اور اس کو فریج میں سٹور کر لیتی ہیں۔ اس طرح وہ لہسن ادرک زہر بن جاتا ہے۔ کبھی چھیل کر لہسن یا ادرک کو فریج میں نہیں رکھنا چاہیے۔ نہ صرف ان کو غذائیت چلی جائے گی، بلکہ ان میں جو کیمیکلز پیدا ہوں گے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہیں۔ اس سے بھی زیادہ ہماری خواتین ایک جو خطرناک کام کرتی ہیں وہ یہ کہ لہسن اور ادرک کا پیسٹ بنا کر رکھ لیتی ہیں، جو کہ اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے آپ کی صحت کے لیے۔ آپ کبھی بھی لہسن اور ادرک کا پیسٹ بنائیں تو اس کو ایک مخصوص ٹائم کے لیے بنائیں اور اسی وقت استعمال کر لیں۔ اس طرح لہسن ادرک کی نہ صرف غذائیت آپ کو ملے گی، افادیت آپ کو ملے گی، بلکہ جو نقصان ہونا تھا اس سے بھی بچے رہیں گے۔ کچھ پھل، آپ مختلف پھلوں کو فریج میں رکھ سکتے ہیں۔ کچھ پھل ایسے ہیں جن کو آپ فریج میں نہیں رکھ سکتے، جس میں کیلا شامل ہے۔ کیلے کو اگر آپ فریج میں رکھیں گے تو اس کے بعد نکال کے کھائیں گے تو فریج میں جو ٹھنڈک ہوگی تو وہ دوبارہ روم ٹیمپریچر پہ کیلا آئے گا، وہ نرم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے نہ صرف کیلا نرم ہو جائے گا بلکہ اس کا ذائقہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اس میں نمی آنے کی وجہ سے اس میں بیکٹیریا پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کیلے کو کبھی بھی آپ نے فریج میں رکھ کر نہیں کھانا۔ ناظرین، کیلے کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سیب، وہ بھی آپ نے ہمیشہ روم ٹیمپریچر پہ رکھنے ہیں، کبھی بھی فریج میں سٹور نہیں کرنے۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جس کی بہت زیادہ افادیت ہے، اور تربوز ٹھنڈا اچھا لگتا ہے، لیکن دوستو اگر آپ نے تربوز کو ٹھنڈا کرنا ہے تو ایک آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں، اس کو ٹھنڈا کریں، اس کے بعد نکالیں۔ لیکن اگر آپ 6-7 گھنٹے تربوز کاٹ کر فریج میں رکھ رہے ہیں، وہ بہت زیادہ مضر صحت بن جاتا ہے۔ تربوز کو 2 گھنٹے کے اندر اندر فوراً استعمال کر لیں۔ اس طرح آپ خربوزے بھی بہت لمبے عرصے تک فریج میں سٹور نہیں کر سکتے۔ آپ کو خربوزے بھی بہت لمبے عرصے تک فریج میں سٹور نہیں کرنے چاہیے، صرف ٹھنڈے کریں، اس کے بعد نکالیں اور خربوزوں کو بھی استعمال کر لیں۔ اگر آپ بہت زیادہ ٹائم خربوزے کو فریج میں رکھتے ہیں تو خربوزوں میں جو اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جو غذائیت ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آئل، ناظرین کبھی بھی آپ کو کوکنگ آئل وغیرہ فریج میں سٹور نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہمیشہ روم ٹیمپریچر پر سٹور کریں۔ اس کے بعد جو چیز آپ کو فریج پہ نہیں رکھنی وہ ہے چائے کی پتی، چاہے وہ بلیک ٹی ہو، گرین ٹی ہو یا پھر کافی۔ ان تینوں چیزوں کو کبھی بھی آپ نے فریج میں نہیں رکھنا۔ فریج میں رکھنے سے نہ صرف ان میں بیکٹیریا بلڈ اپ ہوگا بلکہ ان کا فلیور بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو پیاز کبھی بھی فریج میں نہیں رکھنے چاہیے۔ ناظرین، پیاز کی غذائیت پر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بگڑ جائے گا اور پیاز نرم ہو جائے گا، اور جو اس کا فلیور آنا تھا وہ نہیں آئے گا۔ اس کے بعد اکثر خواتین عام طور پر آلو فریج میں سٹور کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ آلو بہت لمبے عرصے تک فریش رہیں گے، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ایسے آلو بہت زیادہ بادی ہو جاتے ہیں، بلکہ ان کا ٹیکسچر بھی بگڑ جاتا ہے، نرم پڑ جاتے ہیں اور ان کا فلیور باقی نہیں رہتا۔ شہد بھی کبھی آپ کو فریج پہ نہیں سٹور کرنا چاہیے۔ شہد کو جب آپ فریج میں سٹور کر لیتے ہیں تو وہ کرسٹلائز ہو جاتا ہے، وہ چینی کی دانوں کی طرح بن جاتا ہے، اور شہد کا جو اوریجنل ذائقہ ہوتا ہے وہ نہیں رہتا۔ اچار،
اچار بہت بہترین چیز ہے اور اچار کو کبھی بھی آپ نے فریج میں رکھ کر استعمال نہیں کرنا۔ جب بھی فریج میں رکھیں گے تو اس کا جو فلیور ہے وہ خراب ہو جائے گا، بلکہ جو اچار کا روما ہوتا ہے وہ بھی چلا جائے گا، اور اچار کا روما دوسری کھانے پینے کی اشیاء میں بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے اچار کو کبھی بھی فریج پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ڈرائی فروٹ، ہماری خواتین بادام کو عام طور پر چھیل کر فریج میں سٹور کر لیتی ہیں۔ بادام کی بھی غذائیت ہوتی ہے، اس کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ بادام کو چھیل کر نہیں رکھنا چاہیے اور فریج میں تو قطعاً نہیں رکھنا چاہیے۔ جب آپ کو بادام کھانے ہیں تب چھیلیں، ورنہ اگر چھیل کر کچھ دنوں کے لیے سٹور بھی کرنا ہے تو آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر کریں، کبھی بھی فریج میں نہ کریں۔ مسالہ جات، پھر وہ چاہے مرچیں ہوں، ہلدی ہو یا کوئی اور مسالہ، کبھی بھی آپ فریج میں سٹور نہیں کریں۔ اکثر خواتین کو دیکھا گیا ہے جو گرم مسالے کو فریج میں سٹور کرنا پسند کرتی ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہ کیجیے گا۔ نہ صرف مسالے کا جو فلیور ہوتا ہے، وہ اروما ہوتا ہے، وہ نہیں رہتا۔ کچھ چیزیں اپنی غذائیت کھو بیٹھتی ہیں اور کچھ چیزیں آپ کی صحت کے لیے بے حد مضر صحت بن جاتی ہیں۔ اس لیے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں اور صحت مند رہیں۔ جزاک اللہ۔